السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ نحمده ونصلي علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین۔ کیا حال ہے آپ کا؟ الحمدللہ ٹھیک ہوں۔ آج ہم نے کہاں سے سٹارٹ کرنا ہے؟ آیت 189۔ 189 سے۔ 188 ہو گئی تھی۔ 188 بھی ہم نے کرنی ہے آج۔ لا جی، تحسبن الذین، نہ تم خیال کرو ان لوگوں کا، یفرحون، جو خوش ہو رہے ہیں، بما، ساتھ اس کے جو اتو وہ لائے، ویحبون، اور وہ محبت رکھتے ہیں، ان یحمدو، کہ وہ تعریف کیے جائیں، بما، ساتھ اس کے جو لم نہیں، یفعلوا، انہوں نے کیا، عزت، کامیاب ہونا، من العذاب، عذاب سے۔ یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم ان لوگوں کیا جو انہوں نے، یہاں پہ وہ لوگ مراد ہیں، یہ یحمدو سے ہمیں پتہ چل رہا ہے جو تعریف کیے جائیں۔ آپ نے کبھی کسی کو دیکھا ہے کہ جو محض تعریف کے لیے کام کرے، کوئی بھی ریلیونٹ کام تعریف چاہنے کے لیے کہ اس پہ اس کی تعریف کی جائے؟ ہوں بہت سے لوگوں کی نا یہ ہیبٹ ہوتی ہے کہ وہ کوئی بھی کام صرف تعریف چاہنے کے لیے کرتے ہیں کہ ہماری تعریف ہو، چاہے دنیا کا کوئی کام ہے یا دین کا کوئی کام ہے، وہ اس لیے کرتے ہیں کہ تاکہ لوگ ان کو اچھا سمجھیں، ان کی ویلیو بڑھے۔ تو اچھا، اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ اگر لوگوں کی طرف سے بندے کو تعریف نہ مل رہی ہو، ریوارڈ نہ مل رہا ہو، اپریسیشن نہ مل رہی ہو، تو بہت سے لوگ خود سے بھی اپنی تعریفیں کرنے لگ جاتے ہیں، وہ ہر بات پہ اپنی کئی تعریفیں بیان کر دیں گے کہ ہر وقت ہم اپنے بڑائی میں مبتلا رہیں اور اپنی ہی تعریفیں بیان کرتے رہیں۔ سب سے بڑھ کے تعریف کس کی ہے یا ہونی چاہیے؟ اس کی ہونی چاہیے۔ سب سے بڑھ کے تعریف کس کی ہونی چاہیے؟ ہر چیز کا بنانے والا کون ہے؟ ہر چیز کا خالق اور مالک کون ہے؟ ہمیں اللہ صلاحیتیں بھی کس نے دی؟ اگر ہاں ہمارے اللہ اندر تعالیٰ۔ خوبی ہے، جی، اگر ہمارے اندر خوبی ہے، طاقت ہے، صلاحیت ہے، کوئی اسکل ہے، ایون پاور ہی ہے، تو وہ بھی اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، وہ ہمیں اللہ کی طرف سے ملی تو ہم اچھا پرفارم کر سکتے ہیں، کر پاتے ہیں۔ ہم انٹیلیجنٹ ہیں تو ہم پوزیشن لے آتے ہیں، ہماری جسمانی صحت اچھی ہے تو ہم دنیا کے کام بہت بھاگ بھاگ کے کر لیتے ہیں۔ تو پھر اس پہ تعریف کس کی ہونی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کی ہونی چاہیے کہ ہم اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ کی حمد بنا کر بیان کریں کہ اللہ آپ کا لاکھ شکر ہے، آپ کی توفیق سے میں اپنے کام سر انجام دیتی ہوں۔ اللہ کو یہ طرز عمل پسند ہے کہ بندہ اللہ کی تعریف کرے۔ تو یہاں پہ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو اترانے کے لیے کوئی بھی کام کرتے ہیں، تو ایسے لوگ جو ہے نا وہ اپنا اجر ضائع کر دیتے ہیں۔ تو ایسے لوگ دنیا میں نام پیدا کرنے کے لیے کام کرتے ہیں، جو تعریف چاہتے ہیں، وہ کئی بار اپنے نام کے ساتھ کوئی سمبل یا ٹائٹل لگا دیکھنا چاہتے ہیں، مثال کے طور پہ سخی،
تو जिस इंसान को पसंद है कि वो सखी कहलाया जाए, फिर उसके लिए वो क्या करेगा ज्यादा से ज्यादा, बताएं। सखी कहलाने के लिए क्या काम बहुत ज्यादा करना पड़ेगा? और वो ज्यादा जी, अच्छा काम करेगी। सखी कहलाने के लिए बहुत ज्यादा माल खर्च करना पड़ेगा, क्योंकि ज्यादा माल खर्च करने से ही इंसान सखी कहलाएगा। या इसी तरह शहीद हो सकता है, कोई अपने साथ शहादत का टाइटल पाना चाहे सिर्फ दुनिया के लिए, कि दुनिया में उसकी वाह वाह हो, लोग कहें कि अच्छा ये शहीद था। इसी तरह आलिम भी हो सकता है। बहुत से लोग दीन की खिदमत कर रहे होते हैं, लेकिन उसके पीछे नीयत उनकी दुरुस्त नहीं होती। नीयत ये होती है कि हम आलिम कहलाएं, हम वायरल हो जाएं, हमारी बड़ी शोहरत हो जाए, हमारी बड़ी शान हो जाए, हमारा बड़ा नाम बुलंद हो जाए। तो यहाँ पे उन्हीं लोगों की बात हो रही है। तो अल्लाह फरमा रहे हैं कि उन कामों पर जो उन्होंने किए हैं, जो वो शोहरत चाहते हैं, नामवरी चाहते हैं, तारीफ चाहते हैं, झूठी तारीफ, इल्काबात चाहते हैं। अब यहाँ से हमें ये समझ आ रहा है कि ये सारे दिल के फेल हैं। नियत का खालिस होना बहुत जरूरी है। अब बज़ाहिर देखने में तो ये बहुत बड़े बड़े काम है, सखावत करना, शहीद हो जाना, आलिम बन के अल्लाह के दीन की खिदमत करना। लेकिन पीछे दिल में नियत क्या है, नियत सिर्फ अल्लाह ताला जानते हैं। और नियतों के हाल दुनिया में खुलते भी नहीं है, आखिरत में ही खुलेंगे। तो हर काम में अपनी नियत को दुरुस्त रखने की जरूरत है कि हम अल्लाह के लिए काम करें। तो नेकी पर इतराना और रियाकारी करना मुनाफिक का तर्ज अमल है। नेकी पर इतराना और रियाकारी करना मुनाफिक का तर्ज अमल है। दूसरे वो हैं जो मजलिसों में बैठकर ऐसी बातें करते हैं जो काम उन्होंने किए नहीं होते। मसलन मिसाल के तौर पे एक मिसाल मैं आपको दे रही हूँ कि कोई शख्स तहज्जुद नहीं पढ़ता, और तहज्जुद का पढ़ना एक बहुत ज़्यादा फजीलत वाला अमल है। तो वो बैठ के कहे कि मैं तो तहज्जुद की नमाज में इतने नवाफिल पढ़ती हूँ, या मैं इतना कुरान की तिलावत करती हूँ, हालांकि हकीकत में इस तरह से नहीं होता। तो फला तहसबन्नहुम, ना तुम ख्याल करो उनको, बेमफाजतिन, कामयाब होना, मिनल अजाबी, अजाब से, वलहुम अजाबुन अलीम, और उनके लिए अजाब है दर्दनाक। फिर हमने पीछे भी पढ़ा था, पिछली आयत में अल्लाह ताला फरमा रहे थे कि असल कामयाब वो है, फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदखिलल जन्नता फ़क़द फ़ाज़। जन्नत में दाखिल होने और कामयाब होने के लिए ये ज़रूरी है कि जो आग से बचा लिया गया और जन्नत में दाखिल कर दिया गया। तो इससे अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि बड़ी कामयाबी हासिल करो। दुनिया में तो हो सकता है कि हम बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर भी लें, किसी काम का क्रेडिट खुद ले लें, किया किसी और ने हो और उसका क्रेडिट हम ले लें। खाना किसी ने बनाया और पेश खुद करके हम उसका रिवॉर्ड ले लें। या पढ़ाने में, स्कूल्स में भी ऐसा होता है कि रिसर्च वर्क किसी और का होता है और अपने नाम से उसको पब्लिश कर दिया जाता है, अपने नाम से लिखवा दिया जाता है। बहुत से लोग कामयाब होने के लिए पैसे दे के नंबर लगवा लेते हैं। या पैसे दे के वो अपनी जॉब लगवा लेते हैं। ऐसा क्यों करना चाहते हैं? दुनिया में मुकाम और मर्तबा पाने के लिए, दुनियावी ग्रेड्स बढ़ाने के लिए। लेकिन अल्लाह के यहाँ कोई झूठ और फरेब नहीं चलेगा। ऐसी कोशिश जो है ना, वो अल्लाह के अजाब से नहीं बचा सकेगी अगर उसके पीछे झूठ शामिल था। बुखारी और मुस्लिम की एक रिवायत है कि मुनाफिकीन जो है ना, वो पीछे रहने पर बहुत खुश होते, काम के मौके पर आगे ना आते, जब आप पेश करना शुरू कर देते और कस्में खाते, और चाहते कि इस काम पे भी उनकी तारीफ की जाए जो उन्होंने की
ही नहीं। تو یہ سب منافقین کی صفت ہے۔ اسی طرح اس کی ایک اور مثال بھی ہو سکتی ہے، یہ رکھنا کہ انسان کی اہمیت کسی انسان کی نظر میں بڑھ جائے، اور وہ جھوٹے طریقوں سے وہ جلد کھل جاتی ہے۔ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہر عمل اللہ کے لیے ہو اور نیکی کرتا چلا جائے، ٹھیک ہے، ان کو راضی کرنا شروع ہو جاتے ہیں کہ لوگ ہم سے خوش ہو جائیں۔ جب وہ ہم سے نہیں خوش ہوتے پھر ہم بہت سیڈ ہو جاتے ہیں، ہم بڑے اداس ہو جاتے ہیں کہ لوگ تو مجھ سے خوش ہی نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں لوگوں کو تو خوش کرنے کے لیے نہیں کہا، لوگوں کو تو راضی کرنے کے لیے نہیں کہا۔ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں یہ کہا ہے کہ ہم نیکی کریں، بھلائی کریں، اللہ کے لیے کریں اور اللہ کو راضی کریں۔ لوگوں میں سے کوئی خوش ہوتا ہے، کوئی نہیں خوش ہوتا، ہمیں کوئی اپریشیٹ کرتا ہے، نہیں اپریشیٹ، ریوارڈ دیتا ہے، نہیں ریوارڈ دیتا، یہ چیزیں ہمارے کنسرن کی نہیں ہیں۔ آیت نمبر 189، وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہت آسمان کی، واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ساتھ پر ہر چیز کے قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ مالک کل ہے، ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے۔ قدرت کیا ہوتی ہے؟ کسی کام کے کرنے کے قابل ہونا بغیر عاجز ہوئے اور بغیر کمزوری کے۔ تو ساری قوت اور ملکیت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ سورہ آل عمران کی نا آخری آیات ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد کے لیے اٹھتے تھے نا تو آپ بغیر وضو کے پہلے ان آیات کو تلاوت فرماتے تھے، یہاں سے لے کے آخر تک۔ آپ اس کے اوپر ان آیات کی فضیلت لکھ لیں، اور اس کے مفہوم سے بھی آپ کو واضح ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیوں رات کو اٹھ کے پڑھتے تھے۔ رات کو اٹھنا اس وقت میں اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرتے ہیں۔ تو آپ ان آیات پہ غور و فکر بھی کیجئے گا کہ اللہ کے نبی کیوں رات کو اٹھ کے سب سے پہلے یہ آیات تلاوت کرتے تھے، اس میں کتنی بڑی موٹیویشن ہے۔ تو آیت نمبر 189 کے اوپر آپ لکھ لیں، یہ جو آخری پورا رکوع ہے، ہاں، آپ کی آواز کٹ رہی ہے۔ اس کی فضیلت یہ ہے کہ نبی کریم تلاوت فرماتے تھے۔ میں نے کہا آپ اس کی فضیلت نوٹ کر لیں، آیت 189 سے آخر تک۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو تہجد کے لیے اٹھتے، آسمان کی طرف نظر اٹھا کے یہ آیات پڑھا کرتے تھے، یعنی رات کو اٹھ کے یہ آیات پڑھنا، ان کی تلاوت کرنا، یہ مسنون ہے۔ آیت نمبر 190 سے آخر تک، ان فی خلق السماوات والارض، بے شک آسمان اور زمین کی پیدائش میں، خلق ہوتا ہے پہلی بار پیدا کرنا، تخلیق کرنا، واختلاف اللیل والنہار، اور اختلاف رات اور دن کا، لآیات لأولی الالباب، البتہ نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے۔ رات اور دن میں فرق ہے۔ رات اور دن میں کیا کیا فرق ہے؟ ہر ایک جانتا ہے اس کو۔ ایک روشن ہے اور ایک اندھیر ہے، ایک طرف روشنی ہے دوسری طرف اندھیرا ہے، اور ایک طرف طول ہے اور ایک طرف کمی ہے۔ یعنی کیا ہوتا ہے کہ اگر دن بہت بڑے ہو جائیں نا تو راتیں چھوٹی ہو جاتی ہیں، یا اگر دن چھوٹے ہو جائیں تو راتیں بڑی ہو جاتی ہیں۔ دونوں میں ایکوالٹی نہیں ہے، رات اور دن برابر نہیں ہے۔ ضرورت کے حساب سے اللہ تعالیٰ نے دونوں میں کمی اور زیادتی رکھی ہے۔ پھر سردی اور گرمی کے اعتبار سے بھی دونوں میں فرق ہے، اور ہلکے اور بھاری ہونے کے اعتبار سے بھی فرق ہے۔ کبھی کبھی کچھ دن جو ہے نا بہت ہلکے ہوتے ہیں، اور کچھ دن جو ہیں بڑے بھاری ہوتے ہیں۔ آپ نے کبھی اس کا تجربہ کیا؟ کچھ دن تو اتنے ایزی ہوتے ہیں کہ ہمارے سارے کام اپنے ٹائم پہ ہوتے چلے جا رہے ہوتے ہیں، ہم بڑے ہیپی ہو رہے ہوتے ہیں کہ آج کا دن کتنا لکی ہے، کتنا اچھا ہے، میرے سارے کام ہی ٹائملی ہوتے جا رہے ہیں۔ اور کچھ دن بہت بھاری ہوتے ہیں
کہ صبح اٹھتے ساتھ ہی ہمارے جو کام ہے نا وہ صحیح سے نہیں ہو رہے ہوتے. ہر چیز میں ہمیں ایک بھار سا محسوس ہوتا ہے یا ایک مشکل سے محسوس ہوتی ہے. آپ نے اس کا تجربہ کیا؟ ہوں، ہوں. تو اس میں ایک یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے، ہم صبح اٹھ کے صبح شام کے اذکار پڑھنا کبھی نہ بھولیں. کیونکہ جب ہم اذکار پڑھتے ہیں نا تو ہمیں اللہ کی ایک مدد اور نصرت حاصل ہو جاتی ہے، ہمارے کاموں میں آسانی آتی ہے. تو صبح اٹھنے کا آغاز ہمیں اللہ کے ذکر سے کرنا چاہیے. یہ بھی اس آیت سے ہمیں سبق مل رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح کو اٹھتے تھے سب سے پہلے آپ اللہ کا ذکر کرتے تھے، قرآن کی تلاوت کرتے تھے، یہ آیات آپ پڑھتے تھے. پھر اسی طرح آپ دیکھیں، کوئی دن غم کا ہوتا ہے تو کوئی دن ترقی کا ہوتا ہے، کوئی ذلت کا ہوتا ہے تو کوئی کامیابی کا ہوتا ہے. کسی دن انسان خوب نیکیاں کر لیتا ہے، کسی دن لگتا ہے کچھ بھی نہیں کیا. تو یہ رات اور دن کا اصل میں اختلاف ہے. اور آسمان اور زمین میں بھی بکھری ہوئی بہت سی نشانیاں ہیں. آسمانوں کی وسعت آپ نے خود بھی اس کو سرچ آؤٹ کیا ہے کہ کتنی زیادہ ہے. اس میں جو گلیکسیز ہیں، سٹارز ہیں، ستارے سیارے، ان کی خوبصورتی، آسمان پر بادل، اس کے بدلتے رنگ، اس میں کوئی خلل اور رخنہ نہیں ہے. تو اس سے واضح ہو رہا ہے کہ زمین اور آسمان میں بہت وسعت ہے. بہت سے خزانے بھی زمین میں مدفون ہیں. زمین پر اللہ نے پھر انسان کو بنایا اور اسی زمین میں انسان لوٹایا جاتا ہے. اللہ نے انسان کو عقل دی کہ وہ ان چیزوں سے خوب فائدہ اٹھائے. اسی لیے عقل والوں کی بات ہو رہی ہے ساتھ ہی کہ یہ جتنی بھی قدرت کی نشانیاں ہیں نا، ان سے اصل میں عقل والے ہی فائدہ لیتے ہیں. عقل والے ہی ان آیات کو پڑھ کے اللہ کی اصل قدرت کو پا لیتے ہیں. وہ آسمان دیکھ کے ان کو یہ خیال آتا ہے، وہ یہ نشانیاں دیکھ کے ہی اپنے رب کو پہچان لیتے ہیں. تو آسمان دیکھ کے انہیں خیال آتا ہے کہ اللہ بنانے والا ہے، رب ہے، خالق ہے، مالک ہے، کسی دوسرے کا خیال نہیں آتا. جب زمین پر سجدہ کرتے ہیں، مٹی پر، اللہ کی قدرت یاد آتی ہے کہ میں اسی زمین کا حصہ ہوں. تو اگر انسان غور کرے تو ہر طرف اللہ کی قدرت بکھری ہوئی نظر آتی ہے. کسی وقت انسان اللہ کو بھول ہی نہیں سکتا. اسی لیے فرمایا آیات اولی الالباب، اس میں عقل والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں. کون ہے یہ عقل والے؟ اگلی آیت میں بتایا جا رہا ہے. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، یہ وہ لوگ ہیں جو یاد کرتے ہیں اللہ کو کھڑی حالت میں اور بیٹھی حالت میں اور اوپر اپنے پہلوؤں کے. ہمارا جو ذہن ہے نا وہ پورے جسم کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے، اور جو ہماری عقل ہے وہ انسان کی رہنمائی کرتی ہے کہ مختلف چیزوں کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے. جو اپنی عقل استعمال کرتے ہیں، اللہ کی ذات پر ایمان لے کر آتے ہیں، تو ان کی عقل اور سمجھ بوجھ اللہ تعالیٰ اور بڑھا دیتے ہیں کہ وہ ہر وقت اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں. تو اللہ کے بندے اللہ کو کب کب یاد کرتے ہیں؟ کھڑے، بیٹھے، لیٹے، تینوں حالتوں کا ذکر ہے. صحیح مسلم کی ایک روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر حال میں اللہ کو یاد کیا کرتے تھے. وَيَتَفَكَّرُونَ، اور غور و فکر کرتے ہیں، فی خلق السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں. تفکر ایسے غور و فکر کو کہتے ہیں جو کسی چیز کی حقیقت تک پہنچنے میں مدد دے. تفکر تفکر کہتے ہیں ایسے غور و فکر کو جو کسی چیز کی حقیقت تک پہنچنے میں مدد دے. کیا غور و فکر کرتے ہیں؟ جی. اہل عقل کا کیا غور و فکر ہو سکتا ہے زمین اور آسمان کو دیکھ کر؟ دیکھیں، سب سے پہلا سوال یہی ہو سکتا ہے کہ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی سوچا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا آسمان، اتنی بڑی زمین، جبکہ ابھی ان کے پاس وہی نہیں آئی تھی،
تو ایک جو صحیح فطرت رکھنے والا انسان ہے نا، وہ ان چیزوں کو دیکھ کے ضرور یہ خیال کرتا ہے کہ اللہ نے یہ کیوں سارا کچھ بنایا ہے۔ انسان کے اندر نا تجسس اور کیوریوسٹی بہت زیادہ ہے۔ وہ اس کا دل چاہتا ہے کہ میں چیزوں کو سرچ آؤٹ کروں، ان کی تہہ میں پہنچوں۔ تو جو ایک عقل مند انسان ہوتا ہے نا، وہ زمین اور آسمان کو ایسی بے فکری کی نظر سے نہیں دیکھتا، بلکہ وہ یہ سوچتا ہے کہ میرے رب نے جو اتنا یہ عالی شان نظام بنا رکھا ہے، یہ بیکار نہیں بنایا، اس کے پیچھے ضرور کوئی نہ کوئی وجہ ہے، اس کا مقصد ہے۔ تو غور و فکر کے نتیجے میں اللہ پر ایمان بھی بڑھتا ہے، اللہ سے محبت بھی بڑھ جاتی ہے۔ جبکہ سائنٹسٹ صرف کیا جاننے کی کوشش کرتے ہیں، بتائیں؟ سائنٹسٹ کیا صرف جاننے کی کوشش کرتے ہیں؟ سائنٹسٹ کا نقطۂ نظر کیا ہوتا ہے زمین اور آسمان کی ریسرچ پہ؟ کیا کرتے ہیں زیادہ سے زیادہ؟ وہ اس چیز پہ غور نہیں کرتے عقل کہ تو وہ وہ بھی کس نے بنایا ہے، وہ بس اس کے اندر ہی ڈوب جاتے ہیں۔ وہ کس پہ فوکس رہتے ہیں؟ ان کی ریسرچ کس پہ بیسڈ کرتی ہے؟ آم، اس کے ایلیمنٹس پہ، اس کے فوائد پہ۔ اور مزید سے مزید ایکسپلور کرتے ہیں کہ اچھا اب ہم نے یہ انوینٹ کر لیا ہے، یہ ایکسپلور کر لیا ہے ہم نے، ایسے ہی کرتے ہیں نا۔ سائنٹسٹ صرف یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ سب کچھ کیسے بنا، وہ اس معاملے میں اپنا ذہن لگاتے رہتے ہیں۔ تو جو عقل مند لوگ ہیں وہ مقصد کو پا لیتے ہیں۔ وما خلقنا السماء والارض وما بینہما باطلا، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں ہم نے آسمان اور زمین کو اور جو ان کے درمیان ہے باطل نہیں بنایا۔ ذالک ظن الذین کفروا، یہ ان لوگوں کا خیال ہے جنہوں نے کفر کیا، ایسے کفر کرنے والوں کے لیے آگ ہے۔ عمر بن عبدالعزیز کہا کرتے تھے کہ اللہ کی نعمتوں پر غور و فکر کرنا سب سے اعلیٰ عبادت ہے، بہترین کام ہے اللہ کی نعمتوں پر غور کرنا۔ اور سفیان بن عیینہ کہتے ہیں کہ غور و فکر ایک نور ہے جو دل میں روشنی پیدا کرتا ہے۔ اور وہاب بن منبع کہتے ہیں کہ جب کوئی شخص کثرت سے غور و فکر کرے گا نا، تو وہ حقیقت سمجھ لے گا، اسے صحیح علم حاصل ہو جائے گا۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اپنے قلب کی نگرانی کے لیے جو ہے نا، وہ کسی ویرانے میں نکل جایا کرتے تھے، اور وہاں پہنچ کر کہتے تھے کہ ہر چیز کا ایک ٹائم ہے، اس کے بعد وہ ختم ہونے والی ہے سوائے اللہ کی ذات کے۔ تو غور و فکر کے نتیجے میں انسان کس نتیجے پہ پہنچتا ہے کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے رب تو نے یہ باطل نہیں پیدا کیا سب کچھ، سبحانکا پاک ہے تو، فقینا پس بچا ہمیں عذاب النار، آگ کے عذاب سے۔ انہیں یہ بھی سمجھ میں آ جاتا ہے عقل والوں کے کہ اللہ کی نافرمانی کتنا بڑا جرم ہے اور اس کی سزا بھی کتنی بھیانک ہو سکتی ہے۔ اسی لیے وہ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے سرنڈر کر دیتے ہیں، اللہ کے سامنے، اللہ کے احکامات کے سامنے۔ وہ اپنی مرضی نہیں کرتے بلکہ خالق کی مرضی کے مطابق وہ چلتے ہیں۔ وہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے شب و روز میں ہمارے رب نے ہم سے کیا تقاضا کیا ہے، وہ اس کو ایکسپلور کرتے ہیں، سرچ آؤٹ کرتے ہیں زیادہ سے زیادہ کہ اللہ نے ہمیں کیا کیا حکم دیا ہے، کیسا لائف سٹائل اپنانے کے لیے کہا ہے۔ وہ اللہ کی خوشنودی پانے کے لیے اسے فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آیت نمبر 192 بھی اہل جو عقل ہیں ان کی دعا ہے، ربنا انکا، اے ہمارے رب بے شک تو، من جس کو تدخل النارا تو داخل کرے آگ میں، فقط تو تحقیق اخزیتا تو نے رسوا کیا اس کو، وما للظالمین اور نہیں ظالموں کے لیے من انصار کوئی مددگار۔ یہ اب دعا ہے کہ اے ہمارے رب ہمیں آگ سے بچانا۔
دنیا میں لوگ جو ہے نا وہ اپنی بےعزتی ہونے کو چھپاتے ہیں کہ ہماری بےعزتی نہ ہو، تو وہاں پہ جو جہنم ہے ادھر کوئی بھی چھپ نہیں سکے گا۔ لوگ دنیا میں کئی سالوں کی محنت کرتے ہیں کہ یہ ڈگری لے لیں، یہ جاب کر لیں، ہماری بہت اچھی زندگی شروع ہو جائے گی، رات دن ایک کر دیتے ہیں اس محنت میں کہ دنیا کی ہر نعمت حاصل ہو جائے گی ہمیں۔ تو جب ڈگری مل جاتی ہے، جاب مل جاتی ہے، اور انسان آگے بڑھتا رہتا ہے، تو اس کو ترقی اور کامیابی تو ملتی رہتی ہے، لیکن ایک چیز جو ہے نا وہ ساتھ ساتھ کم ہو رہی ہوتی ہے، اور وہ ہے اس کا ایج فیکٹر۔ اس کی ایج ہر گزرتے دن کے ساتھ کم ہوتی جاتی ہے، اور وہ ایج اس کی شکل سے آم، عیاں ہوتی ہے، اس کو ویکنس ہو جاتی ہے، یا کئی طرح کی بیماریاں ساتھ لگ جاتی ہیں۔ تو اس لیے لوگ دنیا میں اچھی زندگی کی خاطر کیسی کیسی قربانیاں کرتے ہیں۔ کچھ لوگ ظاہری خوبصورتی کے بارے میں بہت کانشیس ہوتے ہیں، کئی کئی ایکسرسائزز کرتے ہیں اور کہ ایکسٹرا کیلوریز نہ آ جائیں۔ ان کے خیال میں اگر ذرا سے بھی موٹے ہو گئے تو کوئی ہماری عزت نہیں کرے گا، یعنی کچھ لوگ بیوٹی کانشیس اتنے زیادہ ہوتے ہیں۔ تو اگر ساری دنیا بھی ساری قربانیاں دینے کے بعد بھی وہ نتیجہ نہ نکلے جو انسان چاہتا ہے، تو پھر لوگ بہت رسوائی محسوس کرتے ہیں۔ یعنی ہم ساری زندگی اس ایفرٹ، اس محنت اور اس کوشش میں رہتے ہیں کہ لوگ ہماری عزت کریں، لوگ ہماری واہ واہ کریں۔ دنیا میں موسٹلی لوگوں کی جو محنت ہے وہ اسی لیے ہوتی ہے۔ اور آیت نمبر 192، ربنا انکا من تدخل النار، اے ہمارے رب بے شک تو جس کو تو داخل کرے گا آگ میں، تو تحقیق اخزیتا، تو نے رسوا کیا اس کو، وما اور نہیں للظالمین، ظالموں کے لیے من انصار، کوئی مددگار، ظالموں کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں ظالموں کی کئی طرح سے مدد ہو جاتی ہے، کئی بار چور بھی بچ جاتا ہے، قاتل بھی بچ جاتا ہے، بعض اوقات مجرم جو ہیں کوئی اچھا لائر کر لیتے ہیں، چھوٹ جاتے ہیں، لیکن قیامت کے دن کوئی ظالم بچ نہ سکے گا، کوئی انہیں سپورٹ اور مدد نہ کرے گا۔ آیت نمبر 193، ربنا اننا سمینا، اے ہمارے رب بے شک ہم ہی ہیں، سنا ہم نے ایک پکارنے والے کو، ینادی پکارتا ہے، ایمانی ایمان کے لیے، انامنو آمینو کے ایمان لے آؤ، بربکم اپنے رب کے ساتھ، فآمنا تو ایمان لائے ہم۔ یہاں پہ منادا سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، پکارنے والے سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یا قرآن بھی مراد ہو سکتا ہے۔ تو جو لوگ اپنے رب کی عظمت کو پہچانتے ہیں نا، جب وہ کسی پکارنے والے کی پکار سنتے ہیں جو بھلائی کی طرف بلا رہا ہو، تو فوراً اس پہ لبیک کہتے ہیں۔ جن کے دلوں میں اللہ کی چاہت ہوتی ہے، پھر وہ خیر اور حق کی بات پر لبیک کہتے ہیں، پھر انہیں اپنی کوتاہیاں یاد آنے لگتی ہیں، اور وہ مزید کیا دعا کرتے ہیں، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، اے ہمارے رب پس بخش دے ہمارے لیے ہمارے گناہ، کفر عنا اور دور کر دے ہم سے، سیئاتنا ہماری برائیاں، وتوفنا اور فوت کر ہمیں، مال ابرار ساتھ نیک لوگوں کے۔ یہاں پہ ہم ان آگے تک دیکھیں گے کہ دعائیں ہی زیادہ بتائی جا رہی ہیں، یہ عقل والوں کی دعائیں ہیں کہ وہ کتنی خوبصورت دعائیں کرتے ہیں، وہ خیر اور بھلائی
کی طرف اور اپنی بخشش کی دعائیں مانگتے ہیں کہ اللہ ہماری برائیاں اور خطائیں دھو ڈال، ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ فوت کر، تو ان کی دعائیں صرف دنیا کی بھلائی کے لیے نہیں ہوتی بلکہ وہ آخرت کی بھلائی بھی چاہتے ہیں. کیا بھلائی کے نیک لوگوں کے ساتھ آ، فوت ہوں. پھر مزید کیا دعا ہے، ربنا و آتینا ما وعدتنا، اے ہمارے رب اور دے ہم کو جو وعدہ کیا تو نے ہم سے، اللہ رسولی کا اوپر اپنے رسولوں کے، ولا تخزنا اور نہ تو رسوا کر ہمیں، یوم القیامتی قیامت کے دن، ان کا بے شک تو لا نہیں تخلف المیعاد، تو خلاف کرے گا وعدے کو. کیا دعا کر رہے ہیں کہ اے ہمارا، ہمیں وہ دے جس کا تو نے ہم سے وعدہ کیا ہے. اور یہ وعدہ اللہ تعالیٰ نے کیسے کیا؟ رسولوں کی زبان سے ہی یہ وعدہ کیا کہ ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کرنا، کہ جو اچھے کام ہم کریں گے، اللہ تعالیٰ نے ہم سے یہ وعدہ کیا ہے کہ ہم جو بھی اچھے کام کریں گے نا اس کا ہمیں روز قیامت ایک اچھا ریوارڈ ملے گا. تو جو عقل والے ہیں نا وہ اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں، سبحان اللہ کتنی اچھی دعا کرتے ہیں کہ ربنا و آتینا ما وعدتنا علی رسولک ولا تخزنا یوم القیامہ، کہ اللہ ہمیں آخرت کے دن رسوا نہ کیجیے گا، کہ بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. کہ ہم اس دنیا میں جو اتنی محنت ایفرٹ اور کوشش کر رہے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ ساری ایفرٹ اور کوشش ضائع ہو جائے. کیونکہ ہم نے شروع میں ہی پڑھا تھا نا کہ بہت سے لوگ تعریف چاہنے کے لیے کام کرتے ہیں، دنیا میں ریوارڈ، ٹائٹل، شہرت، کوئی سمبل چاہنے کے لیے کام کرتے ہیں، تو اللہ کی نظر میں ان کی وہ ساری کوششیں اور قربانیاں رائے گئیں. تو اس لیے بہت ڈرنے کی ضرورت ہے کہ کہیں جو چھوٹی موٹی نیکیاں ہم کماتے ہیں وہ ضائع نہ ہو جائے. تو جو عقل والے ہیں وہ اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں روز قیامت آپ رسوا نہ کیجیے گا لوگوں کے سامنے. آخرت کے دن کی رسوائی کیا ہے؟ انسان کے تمام عیب، اس کے سارے گناہ ساری مخلوق کے سامنے کھول دیے جائیں. اور دوسری رسوائی یہ ہے کہ انسان کو آگ میں پھینک دیا جائے، بے شک تو وعدے کا خلاف کرنے والا نہیں ہے. تو اگلا ہم کل پڑھیں گے انشاءاللہ. اور اللہ فرماتے ہیں فاستجاب لہم، اگلی آیت، کہ ہم نے ان کی تمام دعائیں قبول کر لیں ان کے لیے. سبحان اللہ. یہ جتنی دعائیں ابھی ہم نے پڑھی ہیں، اہل عقل جب یہ دعائیں مانگتے ہیں دل کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ یہ دعائیں قبول کر لیتے ہیں. اور ویسے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان آیات کی تلاوت کب کرتے تھے؟ رات کو تہجد کے وقت ہاں اٹھ کے. جی، شاباش. اور تہجد کے وقت جو ہے نا وہ دعائیں قبول ہوتی ہیں. تو جو رات کو اٹھ کے یہ پڑھے گا، اس میں یہ دعائیں بھی شامل ہیں اہل عقل کی، اہل فراست کی، تو اللہ تعالیٰ ان کی پھر یہ تمام دعائیں دنیا میں قبول فرمائیں گے اور وہ سب کچھ انہیں دیں گے جو جو انہوں نے یہ مانگا ہے. کیونکہ رات کے آخری پہر کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسمان دنیا پہ نزول فرماتے ہیں، اور اس وقت جو بندے جاگ رہے ہوتے ہیں اور تہجد کا اہتمام کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی تمام دعائیں سنتے ہیں اور قبول کرتے ہیں. جی، آپ نے اس دن حروف جارہ کے ساتھ ضمائر ریوائز کیے تھے، میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ نے ریوائز کرنی. جی آپ نے سب شارٹ لیا تھا. سن لو کسی ایک حروف جارہ کے ساتھ گردان. اور وہ ساری مثالیں جو ہے نا وہ قرآن میں بھی موجود ہیں، آپ نے نوٹ کیا جب آپ پڑھی تھیں تو؟ جی یہ تو کئی یہ تو کئی مرکب جاری قرآن میں بھی آتے ہیں. ایسے تھا. اور آپ کو جی ترجمہ کیسے آ رہا تھا اس کا؟ ہوں، ترجمہ بھی سمجھ آ رہا تھا ضمائر کے ساتھ جی حروف جر آ رہا تھا سمجھ؟ جی کیا کہہ رہی ہیں؟ جی کہہ رہی ہیں نہیں کہہ رہی ہیں؟ جی آ رہا تھا تھوڑا بہت.
अच्छा, पहले ये बताएं। आयत नंबर 188, इस आयत से आपने अपने लिए क्या सीखा अमल के लिए? आयत नंबर 188 से। जी बताएं, आयत 188 से क्या सीखा? कि हम उन लोगों के साथ गुमान ना करें जो इसलिए काम करते हैं कि वो पसंद किए जाए, उनकी तारीफ की जाए। जी, हमें अपनी ये सबक सीखा कि मुझे झूठी शोहरत की ख्वाहिश नहीं रखनी, तारीफें कर करके ना। और दूसरी बात ये कि लोगों से भी तारीफ की उम्मीद नहीं रखनी। और तीसरी बात ये कि दूसरों की भी झूठी तारीफ नहीं करनी। यानी झूठी तारीफ से मुराद है खुशामद। कुछ लोगों को खुशामद की बहुत आदत होती है। आप अंडरस्टैंड करती हैं खुशामद क्या होती है? बताएं क्या होती है खुशामद। स्टूडेंट्स टीचर की खुशामद करते हैं। कि क्या आप तो हमारी फेवरेट टीचर हैं, हो सकता है दिल में इस तरह का ख्याल ना हो, तो ये फिर क्या हो गया? खुशामद हो गई। जो बात दिल में नहीं है, हम सिर्फ अपनी जुबान से कह रहे हैं, तो ये फिर खुशामद में आ जाएगी। किसी से अपना काम निकलवाने के लिए उसकी झूठी तारीफ करना, उसको खुशामद कहते हैं। तो ये खुशामद भी अल्लाह को पसंद नहीं है। अल्लाह ताला चाहते हैं कि हम खरी और साफ बात करें। कई बार हम किसी को कह देते हैं कि मैं तो तुम्हें ही याद कर रही थी अभी, जबकि हम याद नहीं कर रहे होते। तो ये इस तरह के जो वर्ड्स हैं ना सारे, ये हम कई बार इतने ज्यादा इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं कि हमें हैबिट ही हो जाती है। तो इंसान, एक बंदा मोमिन जो है ना, वो साफ गो होता है। साफ गो से मुराद ये है कि वो सही बात करता है, और उसकी बातों में हेरा फेरी, झूठ और खुशामद नहीं होती। बिल्कुल रियल बात करता है जो एक्चुअल में होती है। एक बंदा मोमिन किसी को भी धोखा नहीं देता। इस आयत में अल्लाह ताला की क्या सिफात बयान की गई हैं? आयत 189। फिर अल्लाह ताला ही जमीन और आसमान पर बादशाही करने वाले हैं और हर चीज पर मुनक़ादिर है। आयत 190 और 191, उलुल अलबाब की यहाँ क्या क्या क्वालिटीज बयान की जा रही हैं? 190, 191। और जब वो लोग अल्लाह ताला को याद करते हैं जी, खड़े बैठे और लेटे। और और वो तफक्कुर करते हैं। जी, जमीन और आसमान की पैदाइश पर गौर व फिक्र करते हैं। अल्लाह की मार्फत हासिल करते हैं, अल्लाह की पाकी बयान करते हैं। और वो जानते हैं कि अल्लाह ने कोई भी चीज बेमानी पैदा नहीं की। और आग से बचने की दुआएं मांगते हैं। आयत 192 से बताएं कि आखिरत की रुसवाई से क्या मुराद है? आखिरत की रुसवाई से मुराद ये है कि हमारे सारे अमाल तमाम मखलूक के सामने खोल दिए जाएंगे और दूसरा आग में फेंक दिया जाएगा। शाबाश। आयत 193 में नेक लोगों की सोहबत के लिए जो दुआ सिखाई गई है, वो आपने याद करनी है। इसको पढ़ें 2-3 दफा। वैसे आपको ये याद नहीं? सूरह आले इमरान का आखिरी रुकू।
नहीं, सूर्य बकरा बनती रखा। चलें इस दुआ को पढ़ें दो तीन दफा। रब्बना इन्नना समीना मुनादियन युनादी। बल्कि यहाँ से आप याद करें, रब्बना फगफिर लना दुनूबना व कफ्फिर अन्ना सय्यिआतिना व तवफ़्फ़ना माल अबरार। बस इतनी दुआ है। ए हमारे रब, हमारे हमारे गुनाह बख्श दे, दूर कर दे हमसे हमारी बुराइयां और हमें नेक लोगों के साथ फौत करना। रब्बना फगफिर लना, तीन दफा पढ़े इसको ऊंची। ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. शाबाश, दोबारा पढ़े। ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. दोबारा। ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. हाँ जी। आयत 194 में किस वादे की बात हो रही है? कि क़यामत के दिन हमें रुसवा न करे। ये जो वादा रसूलों के जरिए अल्लाह ताला ने हमसे किया, अल्लाह ताला उसको पूरा करें। बिही का क्या मतलब होता है? बिही का तर्जमा। बिही का तर्जमा होता है साथ उसके। तो ही का इशारा किसकी तरफ जा रहा है? वाहिद मुजक्कर गायब की तरफ। यानी ही से मुराद वाहिद मुजक्कर है। अल्लाह की जात भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है बिही। और बिही माँ का तर्जमा क्या होगा? उन दो मुज़क्कर के साथ। हाँ, साथ उन दो के। और बिहिम। साथ उन सबको। हाँ, साथ उन सब मुजक्कर के। शाबाश बिहा। साथ उस मुअन्नस को। हाँ, और बिही माँ। साथ उन दो मुअन्नस के। बिहिन्ना। साथ उन सब मुअन्नस के। हाँ, शाबाश बिका। बीका, साथ तेरे। तो का वाहिद मुजक्कर हाजिर है। बिकुमा, उसका क्या तर्जुमा बनेगा? साथ तुम दोनों के। हाँ जी। और बिकुम। साथ तुम सबके। बिकी। साथ तुम्हारे मेरे मुअन्नस के। हाँ, बिकुन्ना। साथ तुम दो मुअन्नस के। बिकुन्ना साथ तुम सब मुन्नस के। बी। बी। मेरे साथ। हाँ, और बिना। साथ हमारे। ठीक है। और इसी तरह अगली भी थी। फीही का क्या तर्जुमा होगा? फीही उसमें। और फी का। में। जी, फीकुम।
फीकुम। और तुम सब में। तुम सब में। हाँ, तुम सब में। मिन्हु का तर्जमा। मिन्हु उससे, यानी उस एक मुजक्कर से। और मिनहुम उन सब से, जमा मुजक्कर से। मिन का। तुमसे। हाँ जी। मिनकुम। तुम सब से। और मिनकुन्ना। तुम सब मुअन्नस से। मिन्नी। मुझसे। मिन्ना। तुमसे। तो अब ये लास्ट है, इलेही। इलेही का क्या तर्जुमा बनेगा? उसकी तरफ। इलेहिम। उन सब की तरफ। इलेहिन्ना। उन सब मुअन्नस की तरफ। इलेही का। तुम्हारी तरफ। इलेहिकुम। उन सब की तरफ। हाँ जी। इलैया। मेरी तरफ। इलेना। हमारी तरफ। जी। लहू। उसके लहू। लिए। उसके लिए। लहुम। सबके लिए। लहुम उनके। लकुम तुम्हारे लिए। ली। मेरे लिए। लना। हमारे लिए। हाँ जी, शाबाश। तो अब इनमें से कोई वर्ड अगर कुरान में आएगा तो आपको उसका तर्जमा समझ में आ जाएगा ना? हम्म। आयत नंबर 188 में देखिए, वलहुम क्या तर्जमा लिखा हुआ है। जी, वलहुम। स्क्रीन पे उनके आप लिए। देख लें, आयत नंबर 188। हाँ, उनके उनके लिए लिए। किन की बात हो रही है? किन की बात हो रही है? वो ये लोग जो जवाब मुज़क्कर में कौन से लोग शामिल हैं? जो पसंद करते हैं कि उनकी तारीफ की जाए। जो अपनी तारीफ, झूठी तारीफ चाहते हैं। हाँ जी। अच्छा, फिर आप देखिए, अन्ना।
अन का क्या तर्जुमा होता है? आयत नंबर 193 में देखें, अन्ना वर्ड है और दूर कर दे अन्ना। अन का मतलब क्या होता है? मिन का मतलब भी से होता है और अन का भी क्या होता है? ये हम्म। तो अन्ना का क्या तर्जुमा बनेगा? हमसे। जी। कौन दुआ कर रहा है यहाँ पे? ना से मुराद कौन है जमा मुतकल्लिम? कौन ये दुआ कर रहे हैं कि दूर कर दे हमसे हमारी बुराइयां? ईमान वाले। हाँ जी, अकल वाले। तो जमायर का ये इस्तेमाल होता है कुरान में, जितने भी जमायर है ना उसमें किसी ना किसी की तरफ इशारा हो रहा होता है। ये कहीं पे वाहिद मुजक्कर की बात हो रही होती है, कहीं पे तस्निया दो की बात हो रही होती है, कहीं पे जमा मुजक्कर की बात हो रही होती है, कहीं पे वाहिद मुन्नस की बात हो रही होती है, कहीं पे जमा मुन्नस की बात हो रही होती है, कहीं पे मुखातिब का सीगा होता है, अन का आपसे, अनकुम आप सबसे। तो अगर हम जमायर को अंडरस्टैंड कर लेना तो हमें आयत का पूरा मफहूम वाजे हो जाए कि अच्छा यहाँ पे इन लोगों की बात हो रही है, यहाँ इनकी बात हो रही है, यहाँ पे अल्लाह ताला इनसे मुखातिब हैं, यहाँ पे इनसे मुखातिब हैं। तो जमायर का समझना बहुत जरूरी है। आयत नंबर 195, लहुम। उनके अच्छा। लिए। जी, उनके लिए। चले, अगली आयत में अनहुम आ रहा है लेकिन वो आयत अभी हमने की नहीं है। हम उनसे, जमा मुजक्कर। हमसे मुराद वही अहले अकल है कि जब अल्लाह ने उनकी दुआएं कबूल कर ली तो उनकी सारी ही बुराइयां और उनसे दूर कर दी। चले, अल्हम्दुलिल्लाह, बारकल्लाहु फीक व आखिरु दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।